ناظرین، لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے اور مسجد کی چار دیواری میں رہنے والے اور بغیر پرہیز کے کپڑے پہنے ہوئے اور سر پر ٹوپی اوڑے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو علم نہیں جانتی، جسے ترقی سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ لوگ قضا پرست ہیں، وجاہت پسند کرتے ہیں، ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، یہ انٹرنیٹ نہیں جانتے، کیسے خوش مزاج لوگ ہیں کہ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو بغیر برقعے کے باہر آنے نہیں دیتے۔ آذان دینا، امامت کرنا ان کا کام ہے۔ ان کی دوڑ صرف مسجد تک ہے، اس کے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کی سوچ کام نہیں کرتی۔ یہ طلباء کا وہ نقشہ ہے جو انگریزوں نے اپنے چپیلے چپاٹوں کو بتایا، جس کا آج ہمارے مسلمانوں نے بھی اعتبار کر لیا۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخلہ کیوں نہیں کرواتے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے دنیا کی سمجھ آنے دو، دکان اور کاروبار کا علم آنے دو، تھوڑی بہت اسے انگریزی سیکھنے دو۔ میں اسے مدرسے میں بھیج کر بیکار نہیں بنانا چاہتا، میں اسے مدرسے میں بھیج کر عدم عطل نہیں بنانا چاہتا۔ یہ طلباء کا وہ نقشہ ہے جو انگریزوں نے بتایا، یہودیوں نے بتایا، امریکہ نے بتایا، جس کا ہمارے مسلمانوں نے بھی تصور کر لیا۔ اسی لیے آج اسکول اور کالج والے طلباء سے چڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں، اگر تمہیں طلباء کی تاریخ دیکھنی ہے تو تمہیں تھوڑا سفر کرنا ہوگا، مکہ کی سنگلاخ وادی کی طرف جانا ہوگا۔ اس زمانے میں جب وہاں ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا، اسی وقت داری بر اکرم میں پہلا مدرسہ بن چکا تھا۔ اس مدرسے کا طالب علم کون تھے؟ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم، عثمان بن عفان، علی۔ اس مدرسے میں عثمان بہاری بھی پڑھتے تھے، اس مدرسے میں حضرت بلال حبشی بھی پڑھتے تھے، اس مدرسے میں حضرت حمزہ نے سبق لیا، اس مدرسے میں صحابہ نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ مدرسہ بند کروا دو، مدرسہ بند کروا دیا گیا۔ ابو جہل نے کہا مدرسہ بند کرو، نہ قرآن سنو، نہ سننے دو، نہ پڑھو، نہ پڑھنے دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مگر دیوانے چل پڑے مدینہ کی طرف، مدرسہ سینے میں لیے ہوئے۔ وہاں مصعب بن عمیر پہلے سے مدرسہ کھولے بیٹھے تھے، وہاں جا کر دوسرا مدرسہ قائم ہو گیا۔ آج کی تاریخ میں ان کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں پڑھانے والے محمد رسول اللہ تھے، جبرائیل آیا کرتے تھے، نئے نئے سبق لایا کرتے تھے، سبق پوچھا بھی کرتے تھے، استاد کو پڑھانے کا طریقہ بھی بتایا کرتے تھے۔ یہ مدرسہ قائم ہوا، دنیا کے سارے لوگ پریشان، مکہ کے لوگ پریشان، مدینہ کے لوگ پریشان کہ مکہ والوں کی جان چھٹی تو مدینہ والوں پر آ پڑی۔ یہ مدرسہ کرے گا کیا؟ یہ مدرسہ کرے گا کیا؟ مدرسے نے بتایا ہم سب کچھ کرنا جانتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ مونگ اور مسور کی دال، ابو ہریرہ کو دیکھو، اس انس کو دیکھو، اس بلال کو دیکھو، اس خباب کو دیکھو، ان مدرسہ کے طلباء کو دیکھو، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور بات کرتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ ہم دین کو غالب کر دیں گے۔ اور طالب علم پہلے اپنی روٹی کا بندوبست کرو، اپنے کپڑے کا نظم کرو۔ سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں کہ کوئی روٹی کا ٹکڑا دے دے اور تم کھا لیتے ہو، اور تم کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں خلافت لائیں گے، ہم روم و فارس کو فتح کریں گے۔ اور طالب علموں تمہارا دماغ خراب ہے، مگر تاریخ نے یہ دیکھا یہی طلباء تھوڑی دیر کے لیے اپنی کتابیں بند کر کر ہاتھوں میں تلوار لے کر بدر کے میدان کی طرف جا رہے تھے، اور اس پرچم پر ثبوت دے رہے تھے جس پرچم میں سفید رنگ علم کی نشانی ہے اور کالا رنگ جہاد کی علامت ہے۔